بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابو الحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج پاکستان کے اندر ایک جلسہ تھا، سیاسی جلسہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جس کی ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جس کا آج یوم تاسیس بھی تھا۔ 3 دن سے بڑا ہائپ کریٹ ہوا تھا۔ آج اسی پہ ہم اپنا بھی ان پٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو آج بہت اہم دن تھا دونوں کے لیے، حکومت اور اپوزیشن کے لیے۔ دونوں نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ 3 دن سے ایک طوفان مچا ہوا تھا ملتان کے اندر، پکڑ دھکڑ، ہیرسمنٹ، تھریٹس، یہ سب چل رہی تھی حکومت کی طرف سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں تھیں کہ کسی طرح سے وہ آج کا جلسہ نہ کر سکیں۔ ساتھ میں انہوں نے کرونا کا بھی کور لیا ہوا تھا اور الزام لگا رہے تھے اگر ملتان میں کرونا اسپریڈ ہوا تو اس کی بھی ذمہ دار اپوزیشن پارٹیز ہوں گی۔ بہرحال کل بھی انہوں نے بڑی کارروائی کی، کافی اسکورس آف پیپل ور اریسٹڈ فرام دا اپوزیشن رینکس اینڈ فائل، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس گراؤنڈ پہ دوبارہ اسٹیڈیم پہ قبضہ کر لیا جہاں یہ جلسہ ہونے والا تھا۔ اپوزیشن نے بھی ہار نہیں مانی، آخر تک ان کو کہتی رہی اگر تم ڈنڈے استعمال کرو گے تو ہمارے کارکن کو اجازت ہے وہ ڈنڈا استعمال کریں۔ اور آج جلسہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ ہوا ملتان میں۔ وہ دوسری بات ہے کہ اسٹیڈیم میں نہیں ہوا، لیکن وہ جلسہ ملتان میں ہی ہوا اور بہت اچھا جلسہ ہوا۔ کافی لوگ آئے تھے اتنی تھریٹس اور ہیرسمنٹ کے بعد۔ تو میں اگر یہ بات کہوں کہ آج حکومت کو شکست فاش ہوئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ حکومت کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے کہ انہوں نے تمام تر اپنی حکمت عملی لگا لی۔ بس ایک حکومت نے اچھا کام کیا، آخر میں انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا، کنسیڈ کر دیا کہ بھائی اب کر دو جو مرضی ہے کرے، کیونکہ اب حکومت خوف میں آ گئی تھی۔ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر اب ہم نے کچھ کیا تو ہو سکتا ہے کل کی جاتی حکومت آج چلی جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر ہنگامے بڑھ جانے تھے اگر آپ ایکشن لیتے۔ تو یہ ایک انہوں نے وائز ڈیسیجن لیا کہ بیک آؤٹ کر گئے اور ان کو جلسہ کرنے دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی تمام حربے استعمال کر دیے کہ جلسہ ناکام ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج کی جلسے کی ایک اور بڑی خاص بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آصفہ بھٹو زرداری کو لانچ کیا گیا، جو آصف زرداری صاحب کی بیٹی، بے نظیر صاحبہ کی شہید کی بیٹی اور بلاول کی بہن ہے۔ پہلا امپریشن تھا، ان کی میڈن تقریر تھی یہ سیاسی پلیٹ فارم سے کسی سیاسی جلسے میں، اس لحاظ سے بہت ہی اچھی تھی، فل آف کانفیڈنس، بہت کانفیڈنٹ نظر آئیں۔ سب کو مبارکباد دی یوم تاسیس پہ اور کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ بہت اچھی تقریر کی، چھوٹی سی تقریر تھی لیکن بڑی جامع تھی۔ اور سب سے بڑی بات تھی ان کا جو اپیئرنس تھا وہ یہ بتا رہا ہے کہ آگے جا کے یہ بھی کوئی ان میں بھی وہی ہے رنگ جو ان کی ماں میں تھا، اور یہ بھی بڑی لیڈر بننے کے اہل ہیں۔ تو یہ تھی دوسری تقریر جو ہوئی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ نواز شریف کی بیٹی صاحبہ مریم نواز کی تھی۔ انہوں نے بھی کھل کر عمران خان کو ٹارگٹ کیا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس حکومت کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، اب یہ اس کے دن گنے جا چکے، یعنی کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹڈ، اور آخری دھکا اس کو ہم لاہور کے جلسے میں دیں گے۔ اگلا جلسہ پی ڈی ایم کا 13 دسمبر کو لاہور میں ہے۔ مے بی دیٹ ول بی ڈیسائیسو، کیونکہ اس کے بعد سے ان کا مارچ شروع ہوگا اسلام آباد تک۔ وہ تو کہتے ہیں مارچ تک پہنچتے پہنچتے ہی یہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فضل الرحمان صاحب نے جو آج تقریر کی وہ بڑی امپورٹنٹ رہی۔ انہوں نے کھل کر آج کچھ باتیں ان کے لیے کہیں۔ انہوں نے کہا تمام تر تشدد کے خلاف اور ملتان میں کی گئی زیادتیوں کے خلاف ہم جمعے اور ہفتے کو، کمنگ فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کو کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کریں گے، یعنی ملک گیر احتجاج کا انہوں نے پروگرام دیا جمعے اور ہفتے کو۔ اور ملتان کی عوام کو بالخصوص اور پاکستان کی عوام کو بالعموم انہوں نے 13 دسمبر کے لاہور کے جلسے میں
شرکت کی دعوت دی ہے. اور انہوں نے جو الزام لگائے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. انہوں نے عمران خان کے اوپر، پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر یہودیوں کا ایجنٹ ہونے کا ایک بار الزام دوبارہ لگایا. انہوں نے کہا اب یہ سازشیں کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرانے کے بعد. انہوں نے کہا تم جو ہو کشمیر فروش ہو، اور اب تم جو ہو کشمیر کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے ایجنٹ بھی ہو، اور فلسطینیوں کو بھی دکھ دو گے، فلسطین کو بیچنا چاہ رہے ہو. کشمیر فروغ تو فلسطین کو بیچنا چاہ رہے ہو. یہ بڑا الزام ہے، بہت بڑی بات انہوں نے کہی. اگر ایسا ہے، انہوں نے کہا کہ تم ایجنسیوں کے ہیڈ کوارٹرز کے چکر لگا رہے ہو، لیکن تمہیں اب کہیں پناہ نہیں ملے گی. اور اس سے پہلے کہ وقت برا ہے تم خود ہی. یہ بات مریم صاحبہ نے بھی کہی کہ میں وارن کرتی ہوں کہ اگر عزت سے جانا چاہتے ہو تو خود ہی چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں اکھاڑ پھینکیں. فضل الرحمان صاحب نے اور بھی باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آج کے جلسے نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، اور نہ بیک آؤٹ کریں گے. ہم تمہاری گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن آج یہ ثابت ہو گیا تم ہم سے ڈر چکے ہو، تو اب باعزت طور پہ چلے جاؤ، یہی بہتر ہے. خیر یہ ان لوگوں کی تقریریں تھیں، لیکن آؤٹ کم یہی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، ایکسٹرنلی بھی بہت خراب ہیں. ہمارے پاس جو ہمارا اپنا کیلکولیشن اور جو اطلاعات ہیں اس حساب سے دسمبر جو کل سے شروع ہو رہا ہے، یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ڈیسائسو ہے. اس میں بڑے میجر چینجز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایسے چینجز ہو گئے تو پھر اللہ حافظ، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال آخری کوشش تو یہی ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو قائم دائم رکھے، ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ ہماری نجات صرف یونٹی میں ہے. ہماری نجات صرف یونٹی میں اور انصاف میں ہے. تو فوری طور پہ ایسے اسٹیپس لیے جائیں جو وار فوٹنگ بیسس پہ لیے جائیں، کیونکہ اس وقت ملک بڑے خطرے میں ہے، جو ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن کچھ ہلکا پھلکا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جو انڈیا اور اسرائیل کے نیکسس یہ بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے. تو خدارا سیاستدانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی ذاتی جنگوں سے باہر نکل کے ملک کے مفاد کے لیے ملک کے مستحکم کرنے میں اپنا رول ادا کریں. باقی حکومتیں تو آج نہیں جائیں گی، عمران خان صاحب تو کل چلے جائیں گے. جانا تو ہے، سبھی جاتے ہیں، ساری حکومتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لیکن وہ حکومت وہ حاکم یاد رکھے جاتے ہیں جو ملک کے لیے کچھ کر کے جائیں. تو میرا یہی ہے پیغام کہ سوچیں اس بات کو. آنے والے دن بہت سخت ہیں. ہماری ایک غلطی ہماری تباہی کا باعث بن سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. باقی پاکستان زندہ باد.